اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القرآن و علوم القرآن کے حوالے سے ہمارا یہ 5واں لیکچر ہے۔ اس لیکچر کے اندر ہم اصول تفسیر پر بحث کریں گے، جس میں شاہ ولی اللہ کی اصول تفسیر پر جو کتاب ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، اس کو انشاءاللہ ہم اختصار کے ساتھ بیان کریں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے علوم پنجگانہ پر بحث کی جائے گی۔ علوم پنجگانہ میں پہلے نمبر پر علم الاحکام ہیں، جس میں واجب، مستحب، مباح، مکروہ اور حرام کا بیان ہے۔ تو شاہ ولی اللہ کے نزدیک اس علم کی وضاحت کرنا، یعنی اس کی تفصیل بیان کرنا، یہ فقہاء کی ذمہ داری ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے علم المخاصمہ، اس کو علم المناظرہ یا علم المباحثہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی تفصیل بیان کرنا متکلمین یعنی علم الکلام کے جو ماہرین ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ تو قرآن پاک نے 4 طرح کے گمراہ فرقوں سے مخاصمہ کیا ہے، جس میں مشرکین، منافقین اور یہود و نصارہ ہیں۔ یہ مخاصمہ یا مباحثہ یا مناظرہ 2 طرح سے کیا گیا ہے۔ پہلے نمبر پر تردید فی ضمن عقائد باطلہ، یعنی ان گمراہ فرقوں کے جو باطل عقائد ہیں ان کا رد کیا گیا ہے، اور دوسرے نمبر پر تردید فی ضمن الشبہات، یعنی ان گمراہ فرقوں کے اندر جو شکوک اور شبہات تھے ان کا رد کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر اس میں مشرکین کا گروہ آتا ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کاربند سمجھتے تھے، یعنی جو ملت ابراہیمی کے شعار جیسے بیت اللہ کا حج کرنا، غسل جنابت کرنا، ختنہ کرنا اور دوسرے جو فطرت کے خصائل تھے یا حرام مہینوں کی حرمت، یہ سب شریعت ابراہیمی میں لازم تھے۔ اس کے علاوہ بھی جو دیگر اعمال ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں موجود تھے۔ تو یہ خود کو اس پر کاربند تو سمجھتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ان میں ناپید ہو چکی تھیں۔ تو اس طرح ان کی یہ گمراہی تھی، اس کو پہلے رد کیا گیا ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلا ان کا غلط عقیدہ تھا وہ تھا شرک، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں یہ شرک کیا کرتے تھے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں شرک کا تصور تک بھی نہ تھا۔ تو اس طرح سب سے پہلے ان کے شرک کا رد کیا گیا ہے، اور پھر جو ان کے دلوں میں شکوک اور شبہات تھے ان کو دور کیا گیا ہے۔ دوسری ان کی گمراہی تھی تشبیہ، یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا کرتے تھے، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا تھا فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون، کہ آپ ان سے پوچھیں کہ ان کے لیے بیٹے ہوں اور رب کی طرف یہ بیٹیوں کو منسوب کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ بھی ان کی ایک گمراہی تھی، یعنی جو انسان کی صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا کرتے تھے۔ اور جو تیسری ان کی گمراہی تھی وہ انبیاء کے بارے میں تھی، یعنی رسالت کا عقیدہ ان میں نہیں تھا۔ یہ کہتے تھے کہ ایک بشر کیسے نبی ہو سکتا ہے۔ تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر دور کیا ہے، جیسے کہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ وما ارسلناک من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، یعنی سارے کے سارے انبیاء جو تھے وہ بشر تھے۔ اور دوسرے نمبر پر سورہ کہف کے اندر اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ تو اس طرح ان کی اس گمراہی کا بھی رد کیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد ہے یہودیوں سے جو مخاصمہ کیا گیا ہے۔ تو یہودیوں کی جو خرابیاں تھیں اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے تحریف۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک یہ 2 طرح کی تحریف کرتے تھے۔ نمبر 1 لفظی تحریف اور معنوی تحریف۔ تو لفظی تحریف کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ان کی مذہبی کتاب تھی تورات،
اس کے ترجمے میں یہ تبدیلی کر دیتے تھے۔ اور معنوی تحریف یہ ہے کہ یہ کسی آیت یعنی تورات کی آیت کے معنی ہی کو بدل دیتے تھے، یعنی اس کا اسلوب اور انداز بیاں ہی تبدیل کر دیتے تھے۔ جیسا کہ یہ خود کو یہ کہہ دیتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی چہیتی قوم ہیں، ہمیں تو عذاب چھو تک بھی نہیں سکتا۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، تو یہ ان کی معنوی تحریف تھی۔ اور دوسرے نمبر پر جو ان کی گمراہی تھی وہ تھی کتمان آیات، یعنی یہ آیات کو، تورات کے احکامات کو چھپا لیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر تورات کے اندر جو شادی شدہ زانی ہے اس کی سزا سنگسار ہے، لیکن یہودی علماء نے آپس کے اتفاق رائے سے اس میں تبدیلی کر دی تھی کہ جو اس جرم کا مرتکب ہو اس کو درے لگائے جائیں یا اس کا منہ کالا کیا جائے۔ تو اس طرح انہوں نے تورات کے اندر لفظی اور معنوی دو طرح سے تحریف کی تھی۔ جو دوسری ان کی گمراہی تھی وہ یہ تھی افتراء، یعنی جھوٹ باندھ دینا، اپنی طرف سے احکامات کو گھڑ لینا اور وہ تورات کی طرف یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر دینا یا اللہ رب العزت کی طرف منسوب کر دینا۔ تو قرآن پاک کے اندر یہود سے جو مخاصمہ کیا گیا ہے، ایک تو ان کی ان باتوں کا رد کیا گیا ہے، پھر جو یہ شکوک و شبہات میں مبتلا تھے ان کا رد کیا گیا ہے۔ جو تیسرا گروہ اس میں آتا ہے وہ ہے نصارہ کا۔ تو جو عیسائی تھے ان کے اندر جو برائیاں اور خامیاں یا بری خصلتیں تھیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے عقیدہ تثلیث۔ انشاءاللہ اس کو ہم تقابل ادیان میں تفصیل سے اس پر بحث کریں گے۔ تو یہاں پر میں اختصار سے عرض کرتا چلوں کہ عقیدہ تثلیث کو اقانیم ثلاثہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو ایک ان کا یہ عقیدہ تھا، یعنی ان کی یہ گمراہی تھی جس کا بھی قرآن پاک نے بے شمار مقامات پر رد کیا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اور دوسری جو ان کی گمراہی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مصلوبیت کے بارے میں، کہ ان کا خیال تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا گیا ہے۔ تو ان کا یہ جو شک اور شبہ تھا اس کا بھی قرآن پاک نے رد کیا ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا گیا ہے اور نہ ہی ان کو سولی پر لٹکایا گیا ہے۔ ان کی جو تیسری گمراہی تھی وہ فار کلید کی غلط تعویل تھی۔ تورات کے اندر جس فار کلید کی پیشین گوئی کی گئی اس سے مراد ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام لیتے ہیں کہ ان کے بقول جب ان کو سولی پر لٹکایا گیا تو وہ 3 دن کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے، تو اس کو یہ فار کلید کہتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کا دوبارہ زندہ ہونا ان کے نزدیک یہ فار کلید ہے۔ تو اس کا بھی رد کیا گیا ہے۔ اور سورہ صف کے اندر جہاں پر یاتی من بعد اسمہ احمد، یہ آیت اللہ نے نازل کر کے ان کی اس گمراہی کا جواب دے دیا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس نبی کی بشارت دی تھی تورات کے اندر ان کا نام فار کلید ہے۔ جو علم المخاصمہ میں چوتھا اور سب سے آخری گروہ ہے وہ ہے منافقین۔ تو منافقین 2 طرح کے تھے، ایک عملی منافق اور دوسرے اعتقادی منافق۔ اعتقادی منافق تو وہ ہیں جو زبان سے بظاہری طور پر تو کلمہ پڑھتے تھے لیکن ان کے دلوں کے اندر نفاق تھا۔ تو ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ تو یہ اعتقادی منافق، یعنی ظاہری طور پر تو یہ خود کو مسلمان یا مومن شو کرتے ہیں لیکن حقیقت میں دلی طور پر یہ ایمان نہیں لاتے۔ دوسری قسم ہے عملی منافق۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام میں تو داخل ہو جاتے ہیں لیکن ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، یہ اعمال نہیں کرتے۔ اور اس طرح کی منافق کی پہچان کے بارے میں نبی علیہ السلام کی یہ جو حدیث ہے ثلاث من کن فیہ
کانا منافقن خالصاً، تو یہ منافق کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، و اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، و اذا خاصم فجر، اور جب یہ کسی سے جھگڑے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ تو یہ اختصار کے ساتھ یہاں چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ جو چوتھا گمراہ فرقہ ہے منافقین کا، ان کی دو خرابیاں ہیں۔ ایک تو یہ ان کی دو قسمیں ہیں، ایک اعتقادی منافق اور دوسرا عملی منافق۔ تو اس کے بعد علوم پنجگانہ میں تیسرے نمبر پر ہے علم التذکیر بآلاء اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان کا ذکر۔ مثال کے طور پر زمین آسمان کی تخلیق، اور یعنی زمین اور آسمان کی تخلیق، تو یہاں پر حکمت یہ ہے کہ قرآن پاک نے صرف انہی نشانیوں کا ذکر کیا ہے جنہیں ہر طرح کے لوگ سمجھ سکتے ہیں، یعنی جو انسان کی سمجھ سے بالا تر ہیں، ان نشانیوں کا اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ جیسے ہر بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق کس طرح ہوئی، بادلوں سے پانی کس طرح برستا ہے، اللہ زمین سے فصلیں کس طرح اگاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں، جو احسانات بنی نوع انسان پر کیے ہیں، اس کو کہتے ہیں علم التذکیر بآلاء اللہ۔ چوتھے نمبر پر ہے علم التذکیر بایام اللہ۔ اس علم کے اندر ان تاریخی ایام کا ذکر ہے جس میں اللہ رب العزت نے نافرمانوں کو سزا دی اور اپنے فرما بردار بندوں کو جزا دی۔ یعنی جن لوگوں نے انبیاء کو جھٹلایا یا اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ کا عذاب ان پر کس طرح نازل ہوا، اور جنہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا یا انبیاء کرام پر ایمان لے کر آئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح استقامت عطا کی، یا ان کا جو اجر ہے، ان کا اخروی انجام جو ہے وہ کس طرح کا ہوگا۔ تو اس علم کے اندر یہ ساری چیزیں بحث کی جائیں گی، جس میں انبیاء کرام کے قصے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی سابقہ اقوام کے حالات و واقعات ہیں، یہ سارے کے سارے علم التذکیر بایام اللہ کے اندر آئیں گے۔ یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قصے بیان کیے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہے؟ تو بیسیکلی جو بھی قصہ ہم قرآن پاک کے اندر دیکھیں، مثلا حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہو، یا حضرت یوسف علیہ السلام کا ہو، تو یہاں مقصود یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ واقعات، وہ قصے کہانیاں سنانا چاہتے ہیں۔ یہاں پر مقصود یہ ہے کہ سننے والے کے ذہن میں شرک اور گناہ کی جو برائی جم چکی ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے، کہ ایسے لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ان کو اس طرح سے عذاب دیا گیا، اور جو لوگ ثابت قدم رہے اور اللہ پر ایمان اور انبیاء کرام پر ایمان لے کر آئے، کس طرح اللہ تعالیٰ کی نصرت اور حمایت ان کے ساتھ رہی، اور اللہ رب العزت نے کس طرح ان پر اپنے انعامات کیے۔ پانچویں نمبر پر ہے علم التذکیر بالموت وما بعد الموت، یعنی موت اور اس کے بعد جو واقعات پیش آنے ہیں۔ مثال کے طور پر حساب کتاب کا دن ہے، میزان ہے، جنت یا دوزخ ہے، یاجوج ماجوج کا خروج ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یعنی جنت دوزخ کا ذکر، یہ ساری کی ساری چیزیں آئیں گی علم التذکیر بالموت وما بعد الموت کے اندر۔ تو اس طرح ہمارا 5واں لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، جس میں ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ اجمالی طور پر تمام چیزوں کا انٹروڈکشن پیش کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ